تو یہاں لوگ آتے ہیں اور خاک شفا لے کر جاتے ہیں. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس خاک کو کھانے سے، جسم پر لگانے سے اور مختلف طریقوں سے استعمال کرنے سے شفا ملتی ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک بار آپ پہاڑ کے غار میں مشغول عبادت تھے، چلا کاٹ رہے تھے. وہاں پر موجود ایک دیو بار بار شور مچاتا، رقص کرتے ہوئے منہ سے مختلف آوازیں نکالتا اور آپ کے چلا میں خلل پڑتا. آپ نے 3 بار اس دیو کو وہاں سے جانے کو کہا، اور جب وہ باز نہ آیا تو بری امام سرکار نے اسے پتھر کر دیا، یعنی پتھر کا بنا دیا. دوستو، سنڈا پتھر ہو جانے والا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سید عبداللطیف کاظمی قادری رحمۃ اللہ علیہ المعروف بری امام، آپ کا ایک مرید تھا جس کے پاس 70 بھینسیں تھیں اور ایک سنڈا تھا، یعنی ایک بھینسا تھا. وہ روزانہ ایک بھینس کا دودھ دھو کر لاتا اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا. آپ دودھ پینے کے بعد دعائیں دیتے، مگر اتفاق سے مرید جس بھینس کا دودھ آپ کو پلاتا وہ اس رات مر جاتی. 70 دنوں میں 70 بھینسیں یک بعد دیگرے مر گئیں. اگلے دن جب مرید دودھ نہ لایا تو آپ نے دریافت کیا تو مرید نے سر جھکا کر عرض کی، سرکار میں جس بھینس کا دودھ آپ کو پلاتا ہوں وہ اس رات مر جاتی ہے، اب صرف ایک سنڈا بچا ہے. آپ نے فرمایا جاؤ سنڈے کا دودھ لے آؤ. مرید نے پوچھا کہ سرکار سنڈا بھی بھلا دودھ دیتا ہے؟ آپ نے کہا جاؤ تو صحیح. مرید جب سنڈے کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک بھینس کھڑی ہے. مرید دودھ دھو کر لے آیا اور بری امام سرکار نے دودھ پیا اور اتفاق سے اس رات سنڈا بھی مر گیا. جب یہ بات آپ کے علم میں آئی تو آپ نے مرید سے کہا کہ نیلا جھیل کے کنارے چلے جاؤ، جھیل کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو جانا اور ایک ایک بھینس کا نام لے کر پکارنا. مرید نے ایسے ہی کیا، جھیل کے کنارے گیا اور ایک ایک کر کے بھینس کا نام پکارتا رہا اور بھینس ندی سے نکل کر اس کے سامنے آتی رہی. لیکن جب اس نے سنڈے کا نام پکارا اور تجسس کی وجہ سے مڑ کر دیکھا تو سنڈا آدھا جھیل سے باہر آ چکا تھا اور وہیں پتھر کا ہو گیا. لنگر کے لیے یہاں دیگیں بھی پکی پکائی ملتی ہیں، تو آئیں میں آپ کو لے کر چلتا ہوں بری امام سرکار کے دربار پہ، اور وہاں چل کر بات کرتے ہیں ان کے مجاہدوں کے بارے میں، ان کی انسان دوستی، انسان سے محبت کے بارے میں، اور اس پیغام کے بارے میں جو اللہ کا پیغام ہندوستان کے لوگوں تک انہوں نے پہنچایا. وہ لے لو 50 روپے کا 3 پیکٹ. ہو بھائی 50 کیک لے لو. اے بھائی لو نا. کافی میں لا کے ٹھیک ہے بھائی. ایک میں کہا جاتا ہے کہ ایک بار بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا گزر اس مقام سے ہوا. یہاں پر بری امام کا ڈیرا تھا. بادشاہ نے جب دیکھا کہ ایک درویش جس کے عام سے کپڑے ہیں، اس کے گرد ہزاروں لوگوں کا ہجوم ہے اور سب کے سب ظاہری طور پر عام اور سفید پوش نظر آتے ہیں، بادشاہ نے اس نیت سے ایک شاہی دعوت کا اہتمام کیا کہ بھوکے ننگے لوگ کھانے کا سن کر میری دعوت پر آ جائیں گے. مگر ہوا اس کے الٹ. شاہی دسترخوان پر ایک بھی مرید نہ گیا. سب کے سب بری امام کے گرد بیٹھے رہے اور سوکھی روٹی کے ساتھ دال کھاتے رہے. اورنگزیب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور پوچھا کہ ایسا کیا ہے تمہارے پاس کہ یہ مفلوق الحال لوگ شاہی دعوت چھوڑ کر یہاں بیٹھے سوکھی روٹی کھا رہے ہیں؟ تو بری امام رحمۃ اللہ علیہ نے اورنگزیب کو اپنے پاس بٹھا لیا. کہا جاتا ہے کہ اس پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی اور وہ سبحان اللہ پکار اٹھا. اورنگزیب کا کہنا تھا کہ اتنا پرکیف نظارہ اس کی آنکھوں نے آج تک نہیں دیکھا. اس مزار سے خواجہ سرا خاص عقیدت رکھتے ہیں اور ان کی بڑی تعداد یہاں حاضری کے لیے آتی ہے. دوستو، اس وقت میں سید عبداللطیف کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کی دربار پہ تربت پہ موجود ہوں. امام بری سرکار کے نام سے ساری دنیا جانتی ہے اور اللہ کے ولی، اور ان کا جو دربار ہے اس کو بہت خوبصورت بنا دیا گیا ہے. اور اگر آپ لوگوں نے مدینہ دیکھا ہو تو یہ مدینہ کی آرکیٹیکچر کے اوپر یہ آرکیٹیکچر بنایا گیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ان پیسوں سے تعمیر کیا گیا ہے جو چندہ اس دربار پر جمع ہوتا ہے. تو امام بری سرکار کا یہ دربار میں نے آپ کو دکھایا. آئیں اس کے اور حصے بھی دیکھتے ہیں. بری امام سرکار کی درجنوں کرامتیں بیان کی جاتی ہیں، جن میں بھیرو جن کو مارنا، بابا ناگ دیو کو اس کے ناگوں سمیت انجام کو پہنچانا، ایک جن کو پتھر بنانا، بھینسوں کو زندہ کرنا اور بہت سی روایتیں اہل خرد کو اعتراض پر مجبور کر دیتی ہیں. مگر میرا مقصد ان اولیاء اللہ کے مزارات دکھانا، ان کے انسان دوستی کو خلق خدا تک پہنچانا اور پاکستان میں موجود اولیاء بارے آگاہی فراہم کرنا ہے.
بری امام رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اتنی زیادہ تعداد میں کرامات کا ذکر کیا جاتا ہے جو کہ شاید اور کسی ولی کی زندگی میں نہ گزری ہوں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مصیبت کے مارے لاکھوں افراد اپنی آسیں امیدیں دل میں چھپائے اس دربار کا رخ کرتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ غریب اور مفلس لوگ تو یہاں آتے ہی ہیں، مگر بہت بڑی تعداد میں بڑی بڑی گاڑیوں والے امیر ترین خوش پوش لوگ بھی اس دربار پر حاضری دیتے ہیں، جو کہ بلا شبہ بری امام رحمۃ اللہ علیہ کی مقبولیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بارے لا تعداد کتابوں میں مافوق الفطرت کرامتوں کا ذکر ملتا ہے، جبکہ اس دربار پر آنے والے عقیدت مند آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی ایسی کرامتیں بیان کرتے ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور کرامت کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ یہ ہوتی ہی عقل کے ماورا ہے، یعنی عقل کے مخالف۔ اب یہ روایتیں کتنی درست ہیں اور کتنی من گھڑت، یہ طے کرنا اہل علم اور اہل خرد علماء کا کام ہے۔ میرا کام تاریخی ٹورزم کی پروموشن کے ساتھ ساتھ مذہبی ٹورزم کو بھی پاکستان میں پروموٹ کرنا ہے، تاکہ آگہی پیدا ہو اور مسلمان سیاح ان مزارات کا رخ کریں۔ ہو محشر میں بارہ میں رکھنا، رسوا زمانہ ہوں، کملی میں چھپا لینا۔ دوستو، یہاں یہ برگد کا درخت موجود ہے، بہت قدیم ہے، اور کہا جاتا ہے یہ اسی وقت کا ہے جب امام بری سرکار یہاں پر جلوہ افروز ہوا کرتے تھے۔ اور دیکھیں میرے پیچھے اس کے ساتھ منتیں ماننے کے لیے لوگ آتے ہیں، اور یہاں پر دھاگے اور منت کی جو ہیں لیریں جس کو کہتے ہیں باندھ جاتے ہیں، لیکن یہاں پر شاپنگ بیگ بھی باندھ رکھے ہیں۔ اور شاپنگ بیگ میں نے آپ کو بہت سارے مزاروں پر بندے دکھائے، لیکن اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان میں غربت کتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ کسی کے پاس اگر باندھنے کے لیے 20 یا 50 روپے کا دھاگا نہیں ہے تو وہ یہاں پر شاپنگ بیگ باندھ جاتے ہیں۔ اور یہاں پر دیے بھی جلائے جاتے ہیں، میرے پیچھے دیکھیں یہاں پر دیے ہیں، اور اس کا بھی جلانا جو ہے وہ ایسا ہی ہے کہ عقیدت سے دیا جلانا، ایک بابے کے مزار کو روشن کرنا، اور پھر اللہ سے توقع رکھنی اور دعا مانگنی کہ ان کی یہ مراد پوری ہو جائے۔ دوستو، اس دربار کے احاطے میں شاہ حسین بادشاہ کی یہ قبر ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سرکار کے خلیفہ اول تھے، اور یہاں پر بھی عقیدت مند آتے ہیں اور بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی پریمیسز میں ایک اور قبر ہے پیر مٹھا شاہ، یہ بھی خدمت گار تھے امام بری سرکار کے، اور بڑی محبت کا والہانہ اظہار کیا کرتے تھے۔ اس دربار کا سارا آرکیٹیکچر جو ہے وہ مسجد نبوی کی طرز پر عقیدت اور احترام کے ساتھ بنایا گیا۔ اور میرے پیچھے دیکھیں یہ دروازہ بھی ہے، وہ لوگ جنہوں نے مدینہ شریف کی زیارت کر رکھی ہے وہ جانتے ہیں کہ باب رحمت اور دیگر دروازوں کا جو طرز تعمیر ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے، اسی کو یہاں پر بھی کاپی کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں پر پہلے سپیل میں یہ مسجد بھی بنائی گئی ہے، دیکھیں پیچھے نماز ادا کی جا رہی ہے، اور یہ پہلا فیز ہے اس دربار کی تعمیر کا، لیکن جب اس کا فیز 2 شروع ہوگا تو ایک مسجد علیحدہ سے یہاں پر تعمیر کی جائے گی تاکہ یہاں پر آنے والے نماز پڑھ سکیں۔ بری امام سرکار کا یہ دربار بہت وسیع و عریض رقبے پر موجود ہے، اور محکمہ اوقاف جو ہے وہ اس کی اب دیکھ ریکھ کرتا ہے۔ اور میں آپ کو دکھاؤں اس طرف اگر ہم آئیں تو یہ دیکھیے یہاں پر سپارے ہیں، قرآن پاک کے نسخے رکھے گئے ہیں تاکہ جو عقیدت مند یہاں آتے ہیں وہ یہاں سے قرآن پاک لے اور پڑھ سکے۔ اور یہ ہیں اس کی کیش باکس جس کو گلا کہتے ہیں، یہاں پر لوگ عقیدت مند آتے ہیں اور اس کے اندر جو حسب توفیق ہوتا ہے وہ چندہ دیتے ہیں۔ اور میرے پیچھے دیکھیں کتنا خوبصورت اس کو تعمیر کر دیا گیا ہے۔ مجھے تو بڑی خوشی ہوئی یہاں پر آ کر، کیونکہ اللہ کے ان ولیوں کے جو دربار ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور جدید ہونے چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر ہر وقت عقیدت مندوں کا تاتا بندہ رہتا ہے۔ دوستوں، میں اس وقت مزار سے باہر آ چکا ہوں، مزار کا احاطہ ہے، یا لکھا ہے خاک شفا یہاں سے ملے گی، یعنی یہاں سے۔ اور اس طرف اگر ہم دیکھیں تو یہ مچ کہتے ہیں پنجابی میں، جہاں آگ جلائی جاتی ہے، اردو میں کہتے ہیں الاؤ۔ تو یہ فقیروں اور درویشوں کے ڈیروں پر مچ کا بڑا رواج ہمیشہ سے رہا ہے اور آج بھی ہے۔ اور یہ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں لکھا ہوا بری امام سرکار
خاک شفا یہاں سے ملے گی. یہاں پر یہ دیے جلائے جاتے ہیں اور دیے جلانے والے عقیدت مند جو ہیں اس تیل کو مختلف بیماریوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. ان کا خیال ہے عقیدہ یہ ہے کہ جسم پر لگانے سے اور سر پر لگانے سے شفا ہوتی ہے. اور یہ دیکھیں یہ میرے پیچھے یہ مچ ہے, یہ اسی دور کا مچ ہے جس کو پریزرو کر لیا گیا ہے. اور یہاں پر امام علی سرکار اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور یہاں پر آگ جلائی جاتی تھی. اور یہاں پر جو خاک ہوتی ہے لکڑیوں کی اور دوسرا وہ جو پھول دربار پر چڑھائے جاتے ہیں ان پھولوں کو یہاں لا کر رکھ دیا جاتا ہے اور پھر ان لکڑیوں کی مدد سے مچ جلایا جاتا ہے, آگ جلائی جاتی ہے. اور اس آگ کے نتیجے میں بننے والی جو خاک ہے اس کو خاک شفا کہتے ہیں اور خاک شفا یہاں سے لوگ آ کر لے جاتے ہیں. ویسے یہاں پر بھی رکھ دی گئی ہے, میں ابھی شارٹ میں آپ کو دکھا دوں گا کیونکہ فیملیز کھڑی ہوئی ہیں. تو یہاں لوگ آتے ہیں اور خاک شفا لے کر جاتے ہیں. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس خاک کو کھانے سے, جسم پر لگانے سے اور مختلف طریقوں سے استعمال کرنے سے شفا ملتی ہے. دوستو یہ نہایت خوبصورت تعمیرات کا ایک نمونہ ہے. اور یہ جو پیچھے آپ گرین کلر کی دیوار دیکھ رہے ہیں یہ خواتین کے لیے یہاں پر علیحدہ انتظام کیا گیا اور مردوں کے لیے علیحدہ انتظام کیا گیا ہے. اور میں بہت پہلے جب 20-25 سال پہلے جب یہاں آیا تھا حاضری کے لیے تو یہ ایسا نہیں تھا, لیکن اب اس کو بڑی جدید طرز پر تعمیر کیا گیا. اور میں آپ کو بتاؤں, میں نے پہلے بھی آپ کے گوش گزار کیا کہ یہاں پر جو زائرین آتے ہیں اور وہ جو عقیدت کے ساتھ چندہ دیتے ہیں یہاں پر, یہ انہی پیسوں سے اس کی تعمیر کی گئی ہے. اور بڑی خوبصورت مسجد ہے یہاں پر, بہت اعلیٰ آرکیٹیکچر ہے مزار کا اور عقیدت مندوں کی کا یہاں تانتا بندہ رہتا ہے اور لنگر ہر وقت بڑھتا رہتا ہے. آپ کے دربار پر لنگر کا خاص اہتمام ہوتا ہے. پاکستان بھر سے آنے والے عقیدت مندوں کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ لنگر کھلایا جاتا ہے. آپ کا مزار گردش و دوران کے ماروں کے لیے بہت بڑا سہارا ہے. آپ عمر بھر شریعت کے پابند رہے, حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتے آپ کی عمر بیت گئی. آپ ایک کامل ولی تھے. شاہ جہاں کے دور میں آپ کی پیدائش چکوال کے گاؤں کرسال میں ہوئی. آپ کے والد بعد ازاں ہجرت کر کے باغ کلاں آ گئے جو اب آپ پارا کے نام سے مشہور ہے. آپ کے مرشد سید جمال اللہ حیات المیر حضرت غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے. ہزارہ کے سردار سید نور محمد کی دختر نیک اختر بی بی دامن خاتون سے آپ کا نکاح ہوا. ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی جو بچپن میں انتقال کر گئی. آپ کی زوجہ محترمہ بھی اس کے بعد وفات پا گئیں. اس کے بعد آپ کی ساری توجہ حضرت انسان کی فلاح اور دین کی تبلیغ کی طرف راغب ہو گئی. کہا جاتا ہے کہ آپ کے حسن سلوک کی وجہ سے خطے کے ہزاروں ہندو مسلمان ہوئے. آپ کا مزار شریف اسلام آباد کے نواحی گاؤں نور پور شاہان میں ہے. یہ دربار پہلے اورنگزیب عالمگیر نے تعمیر کروایا تھا اور اب محکمہ اوقاف نے موجودہ عمارت تعمیر کروائی ہے. تو مزار کے حوالے سے جو چیزیں تھی میں نے آپ کو گزارش کی, اور مجھے اب دیجیے اجازت امام علی سرکار کے دربار سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.